वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यकीनन ये जुमला जो है आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोग जो हैं इससे आशना होंगे क्योंकि ये 7 साला मोहम्मद शहराज का जुमला है जो कि यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते थे और व्लॉगर का काम करते थे और काफ़ी अरसे से हमारी जो जहनों में है उनकी आवाज़ गूंजती रही है। लेकिन फिर अचानक उनके ये जो व्लॉग्स थे ये आना बंद हो गए, जिसके बाद ज़ाहिरी बात है उनको जो उनके फैंस थे उन्होंने पूछा कि आखिर क्या वजह है। तो शहराज ने बहुत दिल बर्दाश्ता होकर बताया कि ये व्लॉग्स उन्होंने इसलिए बनाने बंद किए कि उनके वालिद का हुक्म है कि वो अब ये व्लॉग्स नहीं बनाएंगे। इनका ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से। और फिर जब उनके वालिद से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आपने शहराज को ये काम करने से रोक दिया, क्योंकि वो बच्चा तो काफ़ी शोहरत हासिल कर चुका था, इतनी शोहरत हासिल हो गई थी कि ना सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स में बल्कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी उसको मदऊ किया और उससे मुलाकात की। मगर फिर सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर उनके वालिद ने क्यों मना किया। वालिद का कहना ये था कि भाई मेरा बच्चा, मैं समझता हूँ कि वो जो बचपन के दिन है उसके जो मासूमियत है, जो बचपना है, वो कहीं खोता जा रहा था। वो एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारता था गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन अब वो बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा था। तो वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है अपने बचपन को एंजॉय करे, तो इसलिए उन्होंने व्लॉग्स बनाना रोक दिया। तो आज का जो हमारा इस वक्त का जो सेगमेंट है वो इसी टॉपिक पे है। इसमें हम बात करेंगे बचपन में मिलने वाली शोहरत बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान राजा साहब, कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट हैं। भाई ये क्या होता है, माहिर शहूर क्या होता है, ये पहली बार मैंने सुना है, लेकिन इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज के प्रोग्राम में आए। और ये कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट क्या होता है? देखिए, आपने एक टर्म सुनी होगी शऊर। बिल्कुल। और हमने हमेशा ये सुना है जुमला कि हर इंसान शऊर रखता है और कायनात में हर चीज़ शऊर रखती है, पत्थर भी शऊर रखता है। सही। तो इंटरनेशनली इस टर्म पे और बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और काम हो रहा है कि शऊर है क्या चीज़। ये जो अपने वजूद का एहसास है, हमें तो पाकिस्तान में तो साइकोलॉजी और साइकेट्री से आगे लोग बढ़ते नहीं हैं। सही। तो ये साइकोलॉजी और साइकेट्री कॉन्शियसनेस के सब ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ हैं। तो इस पे इंटरनेशनली काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काम नहीं होता, तो मैंने इस पे कुछ 10-15 साल मेहनत की, खुद पे भी की। पहले अपने शऊर को समझा और फिर बाकी चीज़ों के शऊर को समझा, इंसानों के शऊर को समझा, साइकोलॉजी को समझा, और इसी को प्रोफेस भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। सलमान, अभी ये जो मैंने आपको सारा वाक़या बताया, शहराज जो बच्चा है 7 साला, तो इसके हवाले से बात करते हैं कि बचपन में जो मिलने वाली शोहरत है बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया, ऐसा एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के अलावा बहुत सारे बच्चे जो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, लेकिन उनके साथ भी ये हो रहा है। जब बच्चा ग्रो करता है ना, हमारे माइंडसेट में होता है कि बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा है। हमारे माशरे के अंदर ये फोकस नहीं किया जाता क्या वो बच्चा मेंटली भी सही तरीके से प्रॉस्पर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसको जिस्मानी न्यूट्रिशन के साथ मेंटल न्यूट्रिशन भी मिल रही है नहीं मिल रही। तीसरी बात, इंसान का वजूद जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिस्म, शऊर यानी कि अकल उसकी, और उसकी रूह। तीनों चीज़ों को अपनी न्यूट्रिशन चाहिए। तीनों चीज़ों की एक साइकिल है, जैसे जिस्म की एक साइकिल है, खाना खाएं, हजम करें, सोएं, रेस्ट करें, बॉडी ग्रो करेगी। इस तरह माइंड को भी नॉलेज चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे चाहिए, सही ट्रेनिंग चाहिए, तब वो जाके एक प्रॉस्परस इंसान बन के सामने आता है। बिल्कुल। अब ये जो आप जिक्र कर रही हैं बच्चे का, ये इसके वाले साहब बड़े तमीज़ के समझदार इंसान है, उन्होंने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया। रीज़न बीइंग, शोहरत यंग एज में मिल जाना ऐसे ही है कि किसी एक मासूम इन्फेंट बच्चे को, दूध पीते बच्चे को आप चिकन कढ़ाई खिला दीजिए, तो उसका क्या हाल होगा। तो शोहरत इतने निचले लेवल की चीज़ है, डाइजेस्ट नहीं होगी, नहीं डाइजेस्ट होगी। और मेरी ऑब्जर्वेशन एज अ कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़ी बड़ी उम्र के लोग देखे हैं जिनको शोहरत मिलती है और उनको हजम नहीं हो पा रही होती। द रीज़न बीइंग कि उनको ये सेंस नहीं होता मेंटली कि जो पॉपुलैरिटी है उसको हैंडल किस तरह करना है। सही। यानी कि शोहरत आए और उसका ज़र्फ ना आए तो इंसान तबाह हो जाता है। तो आपके कहने का मकसद है कि पहले आपको उसका शऊर होना चाहिए, शऊर होगा तो जब भी आप जो है उसे संभाल सकेंगे। लेकिन एक बच्चा बहुत छोटी उम्र में है, हम देख रहे हैं उसको एकदम से इतनी शोहरत मिल गई, यहाँ तक कि वो टीवी चैनल्स पे आने लग गया, फिर उसको आपके जो हुक्मरान हैं वो तक मदऊ कर रहे हैं। तो ऐसी शोहरत एक बच्चे को नहीं, पता नहीं कितने बच्चों को हमने मिलती हुई देखी है, क्या असर डालती है फिर उनके जहन पे, क्या पर्सनैलिटी निकलती है फिर वो? अगर आप मुशाहिदा करें दुनिया भर में, थोड़ा गौर करें, जो लोग इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, वो होम अलोन एक बड़ी मशहूर मूवी थी। जी बिल्कुल। उसका जो स्टार था बच्चा, वो केविन नाम था उसका। अब उसकी हालत अगर आप देखें, उसका क्या हाल हो गया है, वो स्पॉइल्ड हो गया, ड्रग अब्यूज़ करने लगा और तबाह हो गया।
پیسہ بہت آیا اور شہرت بہت آئی. اسی طرح ہیری پوٹر کا اسٹار تھا, بہت مشہور ہوا بچہ, ابھی اس کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہے اور اب تو خیر کافی کم بیک کیا. لیونارڈو ڈی کیپریو مشہور ایگزامپلز ہیں بالکل. اور یہ نہیں, دنیا کے ہر ملک کے اندر, آپ بالی ووڈ میں چلے جائیں یا پاکستانی انڈسٹری میں دیکھ لیں, جن لوگوں کو زیادہ شہرت ملی وہ بچے اسپوائل ہی ہوئے. دا ریزن بینگ ان کو وہ سینس ہی نہیں تھا ہاؤ ٹو ہینڈل پاپولیرٹی. جب پاپولیرٹی کیا چیز ہوتی ہے, فیم کیا چیز ہوتی ہے, گیٹنگ نوٹس اینڈ گیٹنگ امپورٹنس ایوری ویئر. ہر جگہ آپ کو وہ ستائش اور وہ اہمیت ملنے لگے جو آپ کی ریکوائرمنٹ نہ ہو, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا, پھر آپ شعوری طور پر الگ راہ پر ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, ڈیمولش ہی ہو جاتے ہیں. بالکل ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے مثال بھی دی. یہاں پہ بات کروں گی اس سلسلے میں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ شہراز کے والد نے تو چلیں ایک اسٹیپ لیا اور بولڈ اسٹیپ تھا, یہ کتنا آسان نہیں ہوتا. جب بچہ اتنا آگے تک چلا جائے تو بچے بھی جو ہیں ماں باپ کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. والدین کا جو ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا رول ہے, کیا کردار ہے, یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہیونگ سیڈ دس, میں نے جیسے یہ کہا کہ یہ آؤٹ کم ہوتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ینگ ایج میں انسان کو شہرت ملے تو وہ منع کرتے, ڈینائی کرتے, لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ تمیز بھی ہونی چاہیے والدین کے پاس بھی اور اس انسان کے. وہ تو بچہ ہے, ظاہر بات ہے, تو اس کے جو ارد گرد بڑے ہیں ان کو وہ شعور و تمیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کی شہرت کو کس طرح ہینڈل کریں. اچھا, ایسے بہت کم کیسز ہیں کہ جس میں بچوں کو شہرت ملی لیکن ان کے والدین نے ان کو لے کے چلے طریقے سے اور بڑی عمر تک لے کے گئے. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر جو والدین ہیں جو ان بچوں کو ہینڈل کریں, ان کو خود شعور نہیں, ان کو خود یہ سینس نہیں ہے کہ شہرت کو کیسے ہینڈل کیا جائے. شہرت ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہیں جا کے ٹریننگ لینا آپ ہینڈلنگ کی, یا کوئی انسٹیٹیوٹ تو نہیں کھلے ہوئے. یہ انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے, لیکن انسان تجربے سے زیادہ اپنے مشاہدے سے سیکھ سکتا ہے, دوسروں کو آبزرو کر کے صحیح کہ یہ بندہ پاپولر ہوا تو اس نے کیسے بیہیو کیا. سلمان صاحب, ابھی آپ نے یہاں پہ بتایا کہ آپ نے 15 ایئرز لگائے اس چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے, خود شعور لانے کے لیے کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ شعور کو اپنے کس طرح اجاگر. کیونکہ ہمیں جہاں تک جو آگاہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے شعور میں تو ہو, یعنی اپنی سینسز میں تو ہو, کانشیسنس تمہاری نہیں نظر آ رہی, تو اس حد تک جانتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں بچے بھی اگر یہ ویڈیوز بناتے ہیں یا بچے بھی جو ہے بچپن میں شہرت حاصل کر لیتے ہیں, تو ان کو کیا گائیڈ لائن دینے کے لیے کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح جو کام ہو رہا ہے تو اس کو لے کے چلنے کے لیے کوئی دونوں ایسپیکٹ کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. ہمارے ملک کے اندر یہ لوگوں کو تمیز دی جائے, ایجوکیشن دی جائے, ٹریننگ دی جائے, ویڈیوز ایسی بنائے جائیں. اکثر پروگرام میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو یوز کر لیا. مثال کے طور پہ ایک چھری ہے, میں چاہوں تو اس چھری سے سیب اور سبزی بھی کاٹ سکتا ہوں, یا وہ کسی کے پیٹ میں بھی مار سکتا ہوں. چھری ہے, اس کا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں, ڈسٹرکٹیو بھی کنسٹرکٹیو بھی. اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک چھری ہے یا ایک کوئی بھی ایک ٹول ہے. اب ہاؤ یو یوز اٹ, اس کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں, اس کا کنسٹرکٹیو یوز کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹیو. میں نے وہی سوشل میڈیا اٹھا کے بہت کچھ سیکھا, وہ لیکچرز, وہ اسٹڈیز, وہ ریسرچ جو میں یہاں نہیں پڑھ سکتا تھا پاکستان میں بیٹھ کے, وہ مجھے یوٹیوب میں ملی, بڑے بڑے ریسرچرز کی, ویسٹ کی. تو آپ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں, یہ سینس ہمیں اپنے یوتھ کو دینا ہے. صحیح. اور جب تک یہ سینس یوتھ کو نہیں آئے گا تو وہ ڈسٹرکٹیو وے میں جائے گا. یہاں پہ سلمان صاحب آپ سے بات کروں گی کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں اگر اس طرح چھوٹی ہوتی اور میں ویڈیو بنا رہی ہوتی اور میں بہت فیمس ہو جاتی اور میرے والد یا والدہ مجھے روکتے اس چیز کے لیے, تو یہاں پہ یہ چیز کہ اگر آپ روکتے ہیں بچے کو, بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ جو اگر صحیح طرف جا بھی رہا ہے تو پھر اس سے نیگیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے. تو اس ایسے میں کیا بہت اچھی یہ بات حل تو نہیں ہے نا کہ آپ اس بچے کا قصور نہیں ہے مانور کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے, وہ تو اپنا را ٹیلنٹ ہے, اس کا ٹیلنٹ آپ نے اس ٹیلنٹ کو آپ پالش کیسے کرنا ہے اور کیری فارورڈ کیسے کرنا ہے, یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے پیرنٹس کو لگا کہ بھائی یہ وہ ہینڈل نہیں کر سکتے یا اٹس ٹو ارلی, انہوں نے روک دیا, اور یہ بڑا سینسیبل ڈیسیجن ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی ذمہ داری میں اس بچے کو دے دیا جائے اور وہ اس کے ٹیلنٹ کو پالش کر کے اس کی پرسنالٹی کو گروم کرتے کرتے. دیکھیے پہلے زمانے میں نا, آپ چلے جائیں میڈیول ایجز میں 200 سال 300 سال پہلے, گلی کوچوں میں خانقاہیں بنی ہوتی تھیں یا سٹنگ ایریاز بنے ہوتے تھے, وہاں پہ انٹلیکچوئلز آ کے بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے, کانسیپچول ڈسکشن ہوتی تھی. اچھا, ایک وہ دور بھی تھا کہ صرف ڈسکشن ہوتی تھی, کام کچھ نہیں ہوتا. ایک وہ دور تھا کہ ڈسکشن کرتے تھے کہ ہم اپنی چیز کو بہتر کر سکیں, نئی ٹیکنالوجی لائیں, نئے ادوار سیکھیں. وہ چیزیں ہمارے جی وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی انسٹیٹیوٹس ہیں, انسٹیٹیوٹس کا کام ہے آپ کو رٹوانا, چند سبجیکٹس پڑھانا, ڈگری دینا, اور ڈگری سے ساتھ جا کے آپ جاب کر لیں. ٹیلنٹ پالشنگ کدھر ہے, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ صرف پیسہ کمانا ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے کہا کہ ٹیلنٹ پالش کرنا, ٹیلنٹ پالش کرنے کے لیے آپ جو بچے اس وقت, کیونکہ ایک بچہ نہیں, بے تحاشا ویڈیوز, آپ ایک ویڈیو کلک کرتے ہیں, ریلز آتی جاتی ہیں, تو اس میں بہت میں دیکھتی ہوں کہ یہ تو 7 سال کے بچے کا ہم نے ذکر کیا, میں تو 2 سال 3 سال کے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں جو ویڈیوز بن رہی ہیں, ماں باپ ان کی خود بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں.
کیا ان سب کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح وہ کام کریں چلیں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو؟ ہماری پوری قوم کو جو ہے نا مانور ایک چیز کی سختی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کنسٹرکٹیو اپروچ. اپنی سوچ کو تبدیل کریں، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو چاہے وہ 50 سال کا انسان ہو. ہماری قوم میں طنز کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے، کرٹیسزم کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے، نیگیٹیوٹی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، یہ سب ہیبٹس بن چکی ہیں ہماری. اس کو توڑیں. سب سے پہلے اپنی ذات سے اسٹارٹ کریں. فرسٹ یور اون سیلف، کرٹیسائز یور اون سیلف. جب آپ خود کو بہتر، کانشیسنیس ہے کیا؟ سیلف اویئرنیس، سیلف ریئلائزیشن، سیلف انلائٹنمنٹ. صحیح. اور اس سے بھی بیونڈ، جس کو ہم اسپرچولیٹی کہہ دیتے ہیں. تو اس راہ پہ چلے ہماری قوم، ینگ بچے بھی، اور ینگ ایج سے بچوں کو یہ سکھایا جائے دیکھو یو شوڈ بی اے بیٹر ہیومن بینگ بیکاز تمہیں خود ریئلائز ہونا ہے، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہونا ہے. جب اس اپروچ کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ قوم بہتر ہوگی. سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماہر شعور ہیں، تو ابھی تک آپ جو ہیں کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جب آپ بتاتے ہیں تو لوگ اس سے آپ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں آپ سے کچھ سیکھیں، آپ سے کچھ جانیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آلریڈی ہمیں تو آگاہی ہے شعور سے؟ آپ کیا اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، کس طرح سکھائیں گے؟ ان جنرل ایٹیٹیوڈ قوم کا ایسا ہی ہے کہ دے آلریڈی وہ اوور کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ وہ اوپینینیٹڈ ہے، کیونکہ انہوں نے رائے قائم کر لی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے جو ہم نے سیکھ لیا وہی صحیح ہے. کوئی بات نہیں، یہ ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن میرے جیسے لوگوں کے ساتھ جن کو شعور ہوتا ہے، ذرا سا بھی یہ سینس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، تو ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں لائف کوچنگ کرتا ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں. ہمارا ٹاپک آج کا تھا بچپن میں ملنے والی شہرت بچوں کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ؟ سمپل 2 لائنوں میں آپ کیا کہہ کے جائیں گے لوگوں کو؟ اگر وہ شہرت باظرف طریقے سے نہیں آ رہی یا اس کو ہینڈل کرنے والا کوئی بڑا موجود نہیں ہے تو وہ نقصان دہ. لیکن اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے کے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا سلمان راجہ صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. اور یہاں پہ ناظرین آپ سے یہی کہوں گی کہ پہلے اپنے اندر شعور کو اجاگر کریں، جبھی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.